اور جو غیر ظاہری اثاثے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. غیر ظاہری اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی تقریباً 3 ارب اور 85 کروڑ روپے کا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ظاہری اثاثے ہیں ان میں 420%، یہ 420 فگر میں نہیں بنا رہا، یہ ایکچوئل فگر ہے. یعنی جیسی حرکات ہیں 420 والی، اضافہ بھی 420% ہوا ہے ظاہری اثاثوں میں. اور اگر غیر ظاہری اثاثوں کی بات کریں تو 15,300% اس میں اضافہ ہے. اب یہ فج کمپنیز بنائیں، البراق ہاؤسنگ، البراق فوڈز، الموئز ڈیری، الموئز پراپرٹیز. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے جو نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ والے سکینڈل میں ملوث ہے اور جس کو عمران خان کی کابینہ نے فائدہ دیا اور وہ سٹیٹ کا پیسہ ایک جرمانے میں سیٹل کر دیا سپریم کورٹ میں، اس پراپرٹی ٹائکون سے اس سے 240 کنال زمین فراگوگی نے کس مد میں لی اور اس کی سوسائٹی میں زمین لے رہے 240 کنال. ادھر عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کی زمین اس سے لے رہے ہیں اور وہ ایک فرضی ٹرسٹ بنا ہے جس میں میاں بیوی سگنیٹری ہیں، دستخط میاں بیوی کے ہیں. جو 60 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کا پیسہ تھا، ایک غریب کا، ایک یتیم کا، ایک بیوہ کا پیسہ تھا، وہ بند لفافے میں شہزاد اکبر کابینہ میں لاتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ سٹیٹ کے اکاؤنٹ میں آتا، سپریم کورٹ میں جو 460 ارب روپیہ جمع ہونا تھا وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ سیٹل ہو جاتا ہے. وہ 460 ارب پنجاب کی تخت پڑی کی زمین، سندھ کی زمین جو قسطوں پہ آپ نے اب ڈیفالٹ کیا ہے، اس پراپرٹی ٹائکون نے قسطوں پہ ڈیفالٹ کیا. سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ 460 ارب روپیہ جمع کیوں نہیں کرایا. یہ عمران نیازی کی سہولت کاری تھی کہ جب وہ پراپرٹی ٹائکون اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیرنی نہیں مانتی، وہ 3 کیرٹ پہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے 5 کیرٹ کی مجھے انگوٹھی لا کے دو ڈائمنڈ کی تاکہ فائلوں کو پہیے لگے. تو یہ پورا ایک گینگ تھا جس کو عمران نیازی ہیڈ کرتا تھا اور اس کے نیچے بشرا بی بی، فرد شہزادی، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، عثمان بزدار، یہ باقاعدہ کالا دھن چاروں طرف سے اکٹھا کرتے تھے. 240 کنال زمین آپ نے لے لی غضب خدا کا اس پراپرٹی ٹائکون سے. بھائی کس چیز کے عوض؟ آپ نے پیمنٹ کتنی کی ہے؟ آپ کے اکاؤنٹوں میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، وہ زمین دے رہا ہے اور آپ اس کا 60 ارب روپیہ معاف کر رہے ہیں. میری چیف جسٹس پاکستان سے بھی یہ صدا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر سکیں، کھل کے کام کر سکیں. اور خوف کا سایہ ہے، اس پراپرٹی ٹائکون کا لوگ نام نہیں لیتے کیونکہ عمران خان اور اس کی ملی بھگت سے جو اربوں روپے کا یہ ڈاکہ ڈلا ہے، جو سٹیٹ کو پیسہ ملنا تھا اور بند لفافے میں ایک تحریر آئی اور منظوری دے دی گئی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا منظور ہے، وہ پیسہ ایک آلریڈی جرمانہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ سیٹل ہو گیا. برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے اور برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے یہ تحفے میں نہیں دیا، یہ جرمانہ کیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں. اور آپ کی فرنٹ وومن جس کا نام فرد شہزادی اور فرا گوگی ہے، وہ اربوں روپے کماتی ہے صرف آپ کے اقتدار کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ان کو بطور فرنٹ وومن اور فرنٹ مین آگے رول دیا ہوا تھا کہ آپ پیسے کمائیں. ایمنیسٹی ہم آپ کو دیتے ہیں 48 کروڑ کی، آپ وہ کالا دھن سفید کریں، آپ یہ کمپنیاں بنائیں، آپ پراپرٹی ٹائکون سے زمینیں ہتھیائیں، آپ لیں ان سے زمینیں رشوت کے اندر، آپ اپنی فرضی کمپنیاں بنا کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سکیموں کا کمیشن کھائیں، آپ پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ رکھیں اس کا کمیشن کھائیں. یہ جو غیر ظاہری اور ظاہری اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے یہ صرف عمران خان کے 4 سالہ اقتدار کے اندر ہوا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نو کانفیڈنس موو کو دیکھتے ہوئے سائفر تو لہرایا جو جھوٹی کہانی بنائی، ساتھ ہوائی جہاز میں ان کو بھی بھگا دیا. اپنے اقتدار کو ختم ہوتا دیکھ کر
فرحت شہزادی اور فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کو ملک سے فرار کروایا، کیونکہ اگر وہ تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ آ جاتے تو انہوں نے فرا نے پھر فر بولنا تھا، اور فرا نے جب فر بولنا تھا تو اس نے تو یہی کہنا تھا کہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، مجھے تو یہ عمران خان صاحب نے سہولت مہیا کی تھی، مجھے تو اتنی طاقت انہوں نے دی تھی کہ میں یہ رشوت کے پیسے کئی ارب روپے کما سکوں، اور میں شیئر تو ان کو دیتی تھی، گھڑیاں تو میں ان کی بیچتی تھی بلیک مارکیٹ میں جا کے، پیسے تو میں ان کو کما کے دیتی تھی، طاقت تو میں ان کی استعمال کرتی تھی۔ تو سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال، انتہا کی کرپشن، اور ہم نے ایف آئی اے کا بھی کیس بنایا، نیب میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، تو یہ فرحت شہزادی کو واپس آنا چاہیے اور عمران خان کے حق میں گواہی دینی چاہیے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ قوم کو نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا، قوم کو نعرہ لگایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف ہم ہیں اور نہی عن المنکر ہمارے مخالفین ہیں، اپنے آپ کو نیکی سے تشبیہ دی، مخالفوں کو بدی سے تشبیہ دے دی، اور اسلام کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ اور یہ کرتوت ہے کہ اربوں روپیہ یہ جو کمایا گیا ہے، یہ جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو کمپنیز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ عمران نیازی اور بشرا بی بی کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ پنجاب کے صوبے سے اربوں روپیہ کماؤ،